الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، بانیان محفل، بانیان جلسہ، مجھ سے پہلے اہل سنت و جماعت کے نوجوان سکالر اور وکیل ناموس رسالت محترم المقام جناب بدیع الزمان بھٹی صاحب زیدہ مجد الکریم خطاب فرما رہے تھے، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ اگر کسی بندے کو نیند آئی ہے نا تو اس کو جانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بندہ سست بیٹھا ہے اس کو بھی جانے کی اجازت ہے۔ میں دو باتیں کر کے نا پھر آگے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، فرمایا لا فرق بین موتی و بین حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔
اور نبی علیہ السلام اپنی امت کے احوال سے باخبر ہے۔ حضور اپنی امت کی جو نیتیں ہیں نا، حضور ان سے بھی باخبر ہے، اور جو حضور کی امتی ارادہ کرتے ہیں حضور اس سے بھی باخبر ہے۔ اور آخری جو بات کی ہے وہ تو بہت آگے کی ہے، فرمایا حضور کی امت کے دلوں میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے نا، حضور اس سے بھی باخبر ہے۔ وذالک عندہ جلی لا خفا بھی، فرمایا یہ باتیں حضور سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہی۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ میں بھی اپنی نیت درست کروں کہ میں کس لیے آیا اور آپ کس لیے آئے؟ آج امت کی جو تباہی بربادی ہے نا، وہ وجہ اور ہے کہ بندہ محفل میں آیا ہوتا ہے، پتہ ہے بھائی حضور کی محفل ہے، پھر آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے، پھر آدمی موبائل سنتا ہے، پھر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ اگلی بات امام تقی الدین سبکی نے اور بات اس سے اگلی بات کی، فرمایا فواجب علی کل مومن متی ذکرہ او ذکر عندہ ان یخشع ویخضع ویوقر ویسکن ویتوکر ویسکن من حرکتہ، فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ کہ جب وہ خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے تو پھر موبائل سنے، باتیں کرے، ہنسے، ایک دوسرے نے چونڈیاں پائے، ایک دوسرے والے اشارہ کر کے تھے جناب کہے دیکھو مولانا کی گل کر رہے یا نعت خان کی کر رہے۔ فرمایا اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنی حرکتیں بند کر دے۔ وَيَأْخُذَ فِي هَيْبَتِي وَإِجْلَالِي بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِي لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حضور کا ہیبت اور جلال اس طرح اپنے اوپر طاری کرے اور تصور کرے کہ میں اگر حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں حضور کا کتنا احترام کرتا۔ آگے آپ نے فرمایا وَهَذِهِ كَانَتْ سِيرَةُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ، فرمایا یہ میرا فتویٰ نہیں، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مجھ تک ہر امام نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ میں کدی بھی آج اتنی میری تقریر میں کرنا، میں کدی بھی تقریر جمائی نہیں لئی، پانی شاید ہی کدی پیتا ہوئے تقریر، ہاں جی نہیں ایک گھٹ بھریا تے نال تقریر شروع کر دیتی، بھائی اتنی تقریر کرنے دی لوڑ ہی نہیں، بندہ اتنی تکلف کرنے دی، ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں، ہاں یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہی وجہ ہے۔ ممتاز قادری میں پھٹے تے تھوڑا چلا گیا، بس تقریر سن چھڑی، او سبحان اللہ حضرت صاحب، باہر جا کے کیا ہو یار، ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے تھے، تو کی سنیا پھر نبی دا دین، جھوٹ مارنا پھر تو تے اپنے چسکے پورے کرنا آیا۔ دین چسکوں کے لیے نہیں ہوتا، چسکے کھان واسطے روٹیاں ہوندیاں، دین عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایتھے سن چھڑے آؤ مولوی صاحب کہندے تے صحیح سن، لیکن ہن دین تے چل کون سکدا، پھر تو ایتھے لین کی آیا، لکھاں روپے نے ایویں خرچ کیتے، ہر بندے دا سوچو ہن رات 1 بجن والا 1000 بندہ بیٹھا تے حضور دی امت نے کتنے گھنٹے دیتے ہیں، قیامت نو حساب نہیں ہونا بھئی اتنے گھنٹے حضور دی امت بیٹھی رہی، وہ سکھ کے کی گئی یہ دین۔ یہ علماء پر بھی فرض ہے اور عوام پر بھی فرض ہے۔ کفر اتنے چل سکتا تے حضور دا دین کیوں نہیں چل سکتا؟ ممتاز قادری میں پھٹے تے نہیں گیا، تاریخ جتنا بدترین واقعہ نہیں ہویا، نہیں جی نہیں ایسی کیڑے، اتنا میں لاڈلا مولوی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ جی، اینا بھیگ گئے اینا تے بارش آئی تے میں کوئی زیادہ معزز ہوں بھائی، بات سنو توجہ، بات سنو، یہی تو ایسا گل کی تھی، میں مولوی صاحب کی پگڑی نہ کھلے، حضور کا دین جیسے مرضی چلا جائے، تسی پتر نہیں دینے، جاندے جاندے گلشن اقبال دے دروازے تے 70 مر جان، او دی کوئی پرواہ نہیں، دین دی خاطر خالی ڈی چوک کے جان لگیا درد ہویا، او تے مولانا او بچے جی ساڑھے جی، شکر ہے خدا دا تے ایک بچہ ساڑھا کہ شہید نہیں ہویا ڈی چوک کے، ورنہ سنیا نے سانو حضرت کھڑاؤن دینا سی، انہاں کہنا سی لوگ کرے بچے مروائے، اے کیڑا دین ہے جی؟ تے میں آکھا جی گلشن اقبال دے دروازے تے 70 مر گئے، ہن دس دا کی جواب ہے تیرے کو؟ لئیے وچ مٹھائی کھا کے 31 بندے مر گئے۔ اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا، تسی اے دعا منگیا کرو بھئی تواڈے بچے حادثیاں کول بچن، بیماریاں کول بچن،
ڈنگیاں کو بچن تے ظالمہ ظلمہ کو بچن. اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا. جے اسلام تواڈا بچہ لوے گا نا تے بھاویں کانسٹیبل ہوئے تے 60 لاکھ ہوتے جنازے بندے لے آندا اسلام. بالکل تسی ویکھے نہیں کیبل تے ٹی ویاں تے پابندی, اخبار تے پابندی, ایتھے مخالف اوتھے مخالف, یہودی مخالف, نصرانی مخالف, لبرل مخالف, این جی اوز مخالف, اپنے منافق مخالف. تے پھر 60 لاکھ اسلام دے بندے جنازے لے گیا, تاریخ دے ریکارڈ توڑ دیتے. میں تساں ٹائر جلدیاں ضرور ویکھن, ہوا بھردیاں ضرور, گڈی نال لگے, لیکن میں ایمبولینس دے ٹائراں نوں منڈیاں نوں چمنے ویکھیا. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اس واسطے تسی اپنے بچے بچا کے نہ رکھے کرو. اسلام نہیں لیدا تواڈے بچے, بالکل بے فکر ہو جاؤ. جے لینے ہوندے نا جی 17 لاکھ بندے لے کے اسی لیاقت باغ تو گئے, ایک بندہ بھی اسلام نے نہ لیا. کوئی لیا بندہ؟ جے اسلام نے بندے لینے ہوندے تو 17 لاکھ وچ ایک تے لے لینا سی انہیں. اسلام او خون لیندا جدا گروپ ملدا ہوئے. ہاں جی, اسلام او خون لیندا ہے. ہاں جی, تسی بے فکر ہو جاؤ, تسی اپنے اینج جڑیاں من رہا کرو جی. ہاں جی, ہووے ترکھان دا پتر پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چم دیون. کیوں جی؟ ویکھ کی بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہوئے علم الدین. تے ادھر بڈھے سید 85 سال پیر جماعت علی شاہ صاحب 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی غازی علم الدین دے پیر چم دیتے. لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں, شاہ جی کی کیتا ہے تسی ترکھان دے پتر دے پیر چم دیتے. اے تے ویکھ کی بھی قرآن نہیں پڑھیا, تسی تے محدث علی پوری ہو. آپ نے فرمایا میں علم الدین دے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت دے پیرا جے دیتا. میں انہیں سپیکر والے واسطے اگر بند کراں گا تو کراں گا, ویسے مینوں کوئی پریشانی نہیں. سمجھ آئی؟ ظاہر ہے انہاں دا لکھاں روپے دا مال ہے, ایک دن نقصان نہ ہو جائے. تے ہن پھر انہاں دی مجمع دی اپنی قسمت تے میری اپنی قسمت کہ ٹائم ہن اس طرح دا ہے بھئی بارش شریف آ گئی تے یہ شعر میں نے اس لیے پڑھے کہ تاکہ میرے ورش کی طرح تمام مسلمین نے بالتقى إعلان بالمنزلة من قاب الموسى لمن تدرك ترمه حضور اس مقام پر جائے جہاں پہ ارادہ نہیں مولی چارے کیا فلسفہ میرا بیان کریں گے. عرش کی عقل دان ہے چرخ میں آسمان, جانے مراد اب کے در ہے تیرا سبحان اللہ. اللہ نے علمی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں دل کو کر رہے, لوگوں نے سمجھا حضور نہیں آ رہے ہیں. جب حضور آسمان پر گئے لوگوں نے سمجھا کہ آ رہے ہیں. جب حضور آگے بڑھے تو عرش کی عقل دان ہے چرخ میں آسمان, جانے مراد اب کے در اب کے در آئے تیرا مقام. اور اعلیٰ حضرت رحیمی دوسری نام نے فرمایا پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے فرمایا ذرا یوں میں تم اپنی نام استعمال ویسے کہتے یار گان کر بھی نہیں آتی ہے, یوں کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت انہوں بھی نام استعمال کر کے ان کی قدر بھی بات پوچھتے کیا ہو عرش پر کہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. یہ مولوی کون ہوتے ہیں بیچارے, کیسے گئے کبھی نے کیسے گئے, تو کون ہوتا ہے. میں
صرف اتنی گل کرنا حضور کی شان ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک کا کرنا چاہیے بس. اس کے بعد مولوی بیچارے کیا ہوتے ہیں؟ میرے جب مولوی پیٹروٹ کے لاہور جا کے پڑے استاد العلماء پھر حضور کے لوگ پہ گئے حضور کے لوگ مولوی پہ گئے آپ کو پتہ کوئی نہیں نکال کے مولوی جنابے تھے اندر مگر اپنی اصطلاحات حضور اصطلاحات ناشے بڑی اللہ بڑی کوئی بھی کہیں خبر نہیں رمز کلی نظر کی ہاں تمہارے حضور کی امت ہے کہ آگے دو صحابیوں نے حضور کا پیشاب مبارک پیا ایک حضرت احمد پیتا تو دوسرا حضرت یوسف پیتا انہاں دونوں نے حضور کا پیشاب مبارک حضرت احمد کو صحابہ نے پوچھا بھائی جی تو تسی حضور کا پیشاب مبارک پیتا پھر کی محسوس کیا؟ آپ نے فرمایا شہدت ما فیہا ولا اشعر انہ قول لطیب رائحتہ فرمایا جب میں منہ لایا تو میری خوشبو کا جواب بھی نہیں اس واسطے اپنے کام جڑے نا میرا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے کہ چیک جا کے تقریر کرنے سے مقصد نہیں ہے حضور کی امت واپس آوے جہاں فضا اللہ سے جہاں دو جہاں فضا یہ ایک سور کریا اللہ حضرت کہتے ہیں صرف ناموس کے نہیں حضور کے نام پر دو میں جہان نہیں سارے جہان قربان ہوگا کروڑوں ہی قربان ہو جائے پھر بھی حضور کے نام مبارک جڑا و الفا اٹھا ہے فکر کے سوچ میں قانون کا آپ کے لیے کون سا قانون آپ کے لیے میں نے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے میں حقیقت پڑھنا درس ہے میں تقریرہ ضرور کرنا لیکن میں مجمع ہوئے کہ پریشان پڑھا ہوں ساری تقریرہ سن کے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں دبا دی تو لوگوں کو کہتے ہیں ممتاز کا ٹھیک ہے لیکن اس کو قانون ہاتھ نہیں ہے میں تو چی مانے رسول اللہ حضور کے دین مڑ کے تیرا دل تک کسی اور نو تو دیتی بیٹھا جو رسول اللہ نو تو دل دیتا ہوں دا تو پھر تیری سوچ پیدا ہو سکتی سی کیوں جی آتے جس نو دو لفظ آ جانو سنجیدہ میں تقریر تھے تو اڑے اس پنڈ دا کیا نام ہے بٹیاں دے پنڈ جڑا نا ایتھی میں ہی تقریر کی تھی میں لاہور بھی یہی کی تھی میں کراچی بھی یہی کی تھی میں نشتر پارک بھی یہی کی تھی میں ڈیفینس بھی یہی تقریر کی تھی میں ڈی چوک بھی یہی کی تھی میں صحافیاں دے سامنے بھی یہی کی تھی ہوں جس نو دو لفظ آ جان کہتے جی سنجیدہ طبقہ بیٹھا ہے تو یہاں گفتگو اور کریں اور میں آکے جلیا جب حضور دی بات ہوئے سنجیدہ کیا دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اے چودھری بیٹھا جی تے ایم این اے بیٹھا اے جی ایم پی اے بیٹھا میں آکے جنہوں استنجا کرنے تو پتہ نہیں انہوں دے سامنے ایسی دین چھپائیے میں تے گل کرنے لگا بڑی تاریخی صلح حدیبیہ جتے ہوئی نا حدیبیہ دے مقام تے عروہ بن مسعود جڑے سن وہ پورے عرب میں نو بھٹی صاحب نو انگلش آندی میں نو انگلش نہیں آندی پورے عرب ٹیبل ٹاک جنہوں کہندے نا وہ دے ماہر سن سفارت دے عرب انہوں دے مقابلے دا بندہ کوئی نہیں سی لیکن جدوں حضور نالو گل کرنا آئے تے صحابہ آپس سے مشورہ نہیں کیتا تھوڑی سی یار آج سنجیدگی اختیار کرنی ہے حضور کی تھوک مبارک نہیں لینی ابھی یہ کیا کہے گا کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار میں سونا دیکھا چاندی دیکھی ہیرے جواہرات دیکھے وہاں جناب ریشم دیکھا تو یہ تھوکیں آپ نے ہاتھوں پر لے رہے ہیں یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں کیوں جی آج یہی بات ہے جس کو 4 پیسے آ جانو کہتا جی میں اے جی گفتگو کرو کہ اے دے بندے دے مطابق کرو تے حضرت عروہ بن مسعود تے بعد حضرت پڑھے نا تے صحابہ نے انہوں نے ویکھیں کوئی اس پہلے میٹنگ نہیں کی تھی کہ آج سنجیدگی اختیار کرو حضور وضو فرمائیں تو پانی ابھی نہیں لینا
ہاں ابھی جو ہے نا وہ دیکھیں کیا کہے گا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پانی نہیں لیا جاتا. جب عروہ بن مسعود واپس گئے نا تو مشرکین مکہ نے پوچھا انہاں کہا تو انہاں سپر پاوراں دے دربار وچ گیا تو تے سونے ویکھے ہیرے ویکھے جواہرات ویکھے فوجاں ویکھیاں تے جناب ہتھیار ویکھے ریشم ویکھے ہر قسم دے کھانے ویکھے. دس تو محمد عربی دے دربار وچ کی ویکھیا؟ جی اے بات تو انہیں پھر کی کیا اپنی قوم نے؟ انہیں کہا قوم، انہیں کہا سنو میں کی ویکھیا. اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. بس انہوں نے کہا میں بڑے بڑے درباراں گیا، میں قیصر و کسرا دے دربار گیا، میں اتنے بڑی بڑیاں بادشاہاں ویکھیاں، میں نجاشی دے دربار گیا، لیکن جیڑا منظر میں رسول اللہ دے دربار دا ویکھیا کدھرے نہیں ویکھیا. کیے تو ہیرے جواہرات ویکھیں اے کی ویکھی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتے میں کی ویکھیا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فضلک بہا وجہہ وجلدہ. انہوں نے کہا میں تے منظر ویکھیا جدو نبی علیہ السلام تھک مبارک سٹتے ہیں تے 1400 صحابہ دوڑ پہنے ہیں ایتھے سٹو جی ایتھے سٹو جناب. تو انہوں نے کہا پھر وہ صاف نہیں کر دے نہ جا کے دھون دیں بلکہ فضلک بہا وجہہ وجلدہ ہتھا تے مل کے اپنے منہ تے مل دینا ان کر کیوں جی ایتھے انگوٹھے چمن دے اجے دلائل چاہی دیں. اہل سنت میں گل ہی کرن لگا جی میں حقائق تھوڑے سامنے بیان کرن لگا. میں میرے علاقے چاہے جنرل جاوید ناصر صاحب کا یہ سعید سربراہ تبلیغی جماعت دے آج کل وہ ممبر ہے. میں ادھر ٹھیک سی تو میں نے کسی نے کہا جی آج جنرل جاوید ناصر آ رہا پرلے محلے چ. انہوں صرف میں ویکھن واسطے گیا چھپ کے کہ جدوں آئے گا تو دا منظر کی ہوئے گا، ہٹو بچو ہوئے گا یا اگے لایا ہوئے گا لوٹے آلے یا دا بسترہ کسی اور نے چاہیا ہوئے گا. میں صرف اے ویکھن گئے سی. میں ویکھیا تے عام وہ سارے تبلیغی جو میں آ رہے سن انہوں نے وچ سی انہیں اپنا بسترہ خود چاہیا تے ہاتھے جو چینک لٹکائی ہوئی. میں تے توڑے کو قسم دے کے گل پوچھنا کیا کسی سنی جرنل ریٹائر نے بھی تسی ویکھیا میلاد جلوس جن چل دیں؟ اسی تو جلے ہو گل ہی کدی نہیں کی. ساڑھے کو جس کو 4 پیسے آ جانو تو ہاتھ چمنے چلے جانا. دسو یار انہاں لوٹ بسترہ چوا دیتا جرنل موٹے ہوتے. ساڑھے کو جس کو 4 پیسے آوان وہ چودھری تو محفل نہیں بہن دے. وہ کہتے ہیں جب میں مجمع بہ گیا تو پھر میں چودھری کون ہوئے گا؟ ایسا کی حضور دیاں شانہ دسیاں؟ انہاں 3 لاکھ بندیاں نو لوٹے بسترے کدی کسی پوچھا آج تک تبلیغی نے کہ جناب ہے فرض ہے واجب ہے وہ سارے لوٹے بسترے چاہ کے 3 لاکھ ہوتے پہنچ جاندے ہیں. اسی جناب اپنی قوم نو انگوٹھے چومن دے مسئلے نہ سمجھا سکتے. میں شیعہ ویکھیں اندرون شہر میں پڑھدا سی شیعہ میں ویکھے انہاں دے بڑے بڑے جرنل حاضر سروس ڈی جی تے جناب فٹے فٹے انہاں دے جڑے انہاں دے سیکٹری تے چیف سیکٹری گھوڑے دے پیچھے انج اوتے جناب دروازے تو چل دین اوتے موچی دروازے تو پیچھے وہ جناب انج اپنے انج جرنل بھی ہوئے تے انج پیچھے کر رہے ہوندا. میں کسی سنی حاضر سرور جرنل نو نہیں ویکھیا کہ انج گوٹھے چوم کے قوم دے سامنے لے اسا کی تبلیغ کر رہے ہیں. ساڑھی تقریر سنن تو بعد پھر سویرے انہاں دے بچے بھابیاں کول جا کے پڑھ رہے ہوندے. اسا راتی انہاں نو کی تبلیغ کیتی؟ اس واسطے اے مقصد جڑے تسی لکھاں روپے لاندے ہو انہاں دا کوئی مقصد ہے اپنے اندر کوئی حضور دی عزت دی غیرت پیدا کرو کائنات وچ. جدو حضور دی گل آوے پھر سارے کام ختم. اور کہا حضور کی بات کرتا ہے 12 ربیع الاول شریف دا جلوس ہوئے تو چند جناب نکے نکے منڈے نو تسی جھنڈے پکڑائے ہومن سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا. وہ بچے کوئی جھنڈے نہ کھیڑ رہے ہومن کوئی سوٹ رہے ہومن وہ ایک دوسرے نو مار رہے ہومن تے سنی سنڈے گھر بیٹھے رہے ہومن بڑے بڑے تے کل عاشق بڑے جناب. میں ایک گلہ اس واسطے کر رہا کہ ایسا ایک رسمن حضور نال پیار کر رہا ہے تے رسم اتھے چل دی کوئی نہ نے. اے میں تو انہوں دس دے وہاں جے رسمن حضور نو مننے نال بندہ مسلمان ہوندا تے حضور نو ویکھ کے کدی کوئی منافق نہ ہوندا. اے داتا صاحب نے بھی کشف المعجوب شریف وچ لکھیا فرمایا جنہ رسمن حضور نو منیا او ویکھ کے بھی منافق رہے. فرمایا جنہ دل نو منیا او صحابہ بڑھے. رسمن چھڑ دے ہو گلہ جدو حضور دی گل آوے پھر اننے واہ حضور نال پیار کرنا ہے. ہاں پھر حضور نال اننے واہ پیار کرنا ہے. پھر کائنات وچ کسی اور دی گل سننی نہیں. کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
میں انہوں نے پہلی باری سمجھایا اتھے ڈی چوک جا کے ریڈ زون ریڈ زون ریڈ زون کرتے رہتے سن، ہوں مجال ہے کوئی ریڈ زون کرے گا؟ میں کہا سنو ریڈ زون دے پترو، ریڈ زون کائنات ہے صرف دربار رسالت ہے بس۔ اتھے رب نے فرمایا لا تقولوا رائنا، اتھے رب نے فرمایا لا تجلوا دعاء الرسول، فرمایا میرے حبیب نو انج نہیں بلانا، ایتھے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایتھے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، ایتھے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ایتھے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، فرمایا میرے حبیب دی مجلس لگی ہوئے تے جڑا کھسک جائے گا اللہ دا عذاب تے نازل ہو جائے گا، تانوں پتہ نہیں میرے حبیب جلوہ کر رہے تھے۔ ریڈ زون ریڈ زون ریڈ زون ٹھنڈے ہو گئے سارے ریڈ زون۔ میں کہا ریڈ زون کائنات جکو ہی ہے، ریڈ زون کی سیدنا صدیق اکبر نے ایک سپ نہیں لڑیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا وچ لکھیا تلسع الحیات والافاعی، فرمایا ایک سپ نہیں لڑیا، کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے صدیق اکبر نو تے آپ نے حرکت بھی نہ کی تھی، لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، حرکت بھی نہ کی کہیں ریڈ زون کی طرف۔ ہاں جی، میں کہیں ادھر سے حکم نہ آ جائے کہ تجھے اپنی جان کی پڑی تھی، میرے نبی کی نیند میں خلل کیوں آیا؟ گل سمجھ آئی؟ اور مولا علی ہیں جی اثر دی نماز جا رہی تھے، مولا علی اینج حرکت بھی جسم وچ نہ کی تھی، کہیں ادھر سے ریڈ زون ہے نا، کہیں رب العالمین فرما دے تجھے نماز کی پڑی تھی میرے نبی کی نیند کا تجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے ریڈ زون کائنات کا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ، نیند پر ذات پر نہیں نیند پر، ہاں بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ اے دیتے سادات بیٹھے ہو، اے دیتے تو میں گل ہی کد نہیں کی تھی، نہ میں آج تک اقدہ کھول دا کہ فرض ہوئے تے فرو کے میں ہوئے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو کے جن جی ہوئے بھی مجدد، اور کینیڈا تو بڑھ کے نہ آیا ہوئے، نہ کیوں نہ آزانہ ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، نہ کیوں نہ آزانہ ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ اللہ اکبر، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ کیوں جی ثابت ہوا کہ جملہ اسی تب کھولی گلا کد نہیں، ہاں جی نہیں جی ہضم ہو ہی نہیں سکتی اس قوم نو، جہاں جی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ قد نرا کس طرح جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ کیوں جی عقل نہیں آندی میرے حبیب، اسی قبلہ اس واسطے بدلے، اسی صرف ویکھنا اے سی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جی اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ایک دلیل دے طور پر میں ایک گل کر رہا ہوں، حضور ادھر منہ کر کے چہرہ اقدس کر کے نماز پڑھا رہا ہے، حضور انج پھر گئے تو کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیتا، حضور کدھر جا رہے ہو؟ اور میں میرے حبیب للہ لنعلم من یتبع الرسول، اسی صرف اے ویکھنا سی پیچھے پیچھے کیڑا چلنا۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، میرے حبیب ایک معمولی ایسی آزمائش نہیں کی تھی، اے بڑی وڈی تو اڑے غلامہ دی آزمائش کی تھی، تے آزمائش تکڑے رہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھا رہے حضور، تے آپ نے موضع مبارک اتار دیتا، حضور نے
تے بعد جڑے صحابہ پیچھے کھڑے سن انہوں سارے ہی موزے لا دیتے. جدو میرے آقا سلام پھیرے تے موزے دے ڈھیر لگے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا تانوں کی ہویا؟ عرض کی تھی خلاتا فخلانا، سانو یہی ہویا بھی تسی لا دیتے اسے بھی لا دیتے ہیں. کیوں جی اللہ تعالیٰ نے آیت نہیں نازل کی تھی آئندہ نہیں کرنا، میری نماز پڑھ رہے ہو تو دھیان میرے وال رکھنا ہے. تانوں پتہ نہیں سی ہاں جی فاض میں دعا کہ جملہ فرائض فرو ہے. کیوں جی؟ اور سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا تشریف لے آئے تھے. صحابہ این شروع کر دیتا ہے این اور میں پیچھے آؤ جی حضور اے نماز اللہ دی ہو رہی تے پڑھان والے صدیق اکبر ہیں تے پیچھے مولا علی کھڑے، فاروق اعظم کھڑے، عثمان غنی کھڑے، جناب حضرت بلال کھڑے، ابو ہریرہ کھڑے، خالد بن ولید کھڑے، سارے شیر پیچھے کھڑے. کیوں جی؟ تے پڑھان والے کون ہیں؟ میں کائنات کر دوں نا وہابی صرف ایک حدیث اپنی مسجد بیان کر دیں کوئی بندہ زندگی وہابی نہیں رہنا. یہ ہسنے والی میں گلا نہیں کرتا، میں حقائق بیان کرتا. ساڑھے مفتی صاحب میرے استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان فرماندے سن انہاں وہابیاں نے کدی وضو نماز دے مسائل تو اگے حدیث دیاں کتاباں پڑھائیاں ہی نہیں. جے پڑھاون تے نہ کوئی وہابی رہنا نہ کوئی دیوبندی رہنا. انہاں تو حضور دیاں ساڑھے مفتی صاحب میں انہاں نو کدی نہیں سی انہاں کرامتاں دی کدی کوئی گل کیتی، ساریاں خلافتاں انہاں نو سن. سانو جناب ایتھوں نپ نپ کے بیٹھو ہوئے پڑھاؤ مولوی بیٹھو ہوئے پڑھاؤ مولوی. بلکہ ایک دم میں نے اتھوں نپ کے کہنے لگا موٹا ہو گیا تو محنت چھڑ دیتی. میں کہ نہیں میں جی سویرے ورزش کردا. ہاں جی سویرے آپوں جناب آخری دن بھی شیراونا بجدیاں بجدیاں حدیث پڑھا کے گئے. ہاں جی ساڑھے مفتی صاحب ایک لمحے واسطے بھی سستی نہیں سن برداشت کرتے، نہ کدی زندگی کرامت کوئی سنائی. صرف کہندے سن میں جدو حج تے گیا تے میں اتھے ایک ویکھی آٹومیٹک مشین چل رہی سی تے میں اودی تعبیر ایک کی تھی کہ عبدالقیوم تو نہ چلا رہا مدرسہ چلانے والی کوئی اور طاقت ہے. تے فرماندے میں انہاں دے پیچھے نماز نہیں پڑھی، میں بیٹھا رہندا سی. اے پیچھے جڑے مولوی نیت دین نا انہاں واسطے میں گل کر رہا. فرمان لگے ایک دفعہ میں بیٹھے اذان ہو گئی تے مینوں پتہ ہی نہ چلیا تے انہاں دی جماعت کھڑی ہو گئی. فرمان لگے میں سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کر دیتیاں، پھر سیڑھیاں اترنیاں تے پھر چڑھدا رہا. میں انہاں دے پیچھے بھائی کھڑا نہ ہویا، پیچھے کھڑا ہونا تو دوگلا پانے نہ. کیوں جی؟ میں جدو حج تے گیا تو میں بھی جا کے عرض کر دیتی 1998 12 اپریل نو حج سی، میں 26 مارچ نو لاہوروں چلیا تو 1 مئی نو واپس آیا. 1998 میں حج تے گیا تو میں جاندے ہی دربار رسالت تے عرض کر دیتی یا رسول اللہ انہاں میرا پیو نہیں ماریا، انہاں ساڈی کوئی دشمنی کوئی نہیں، نہ انہاں میری کوئی زمین بننی، میری دشمنی انہاں نال تہاڈی وجہ تو تسی فرماؤ تو پڑھ لینا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا للہ الحمد. میں دنیا سے ساڑھی سنیا نو نہ کوئی سن. میرے مفتی صاحب پتہ ہے کی فرماندے سن؟ فرماندے سن مینوں قیامت دا کوئی شوق نہیں، ایک شوق ضرور ہے کہ میں صرف وہابی دیوبندیاں دا تماشا ویکھنا ہے. توجہ تماشا ویکھنا ہے کہ نہ حضور دیاں شاناں چھپائیاں کہ ساڑھے حالانکہ بڑے ڈاڑے سن. اے گل سانو بٹھا کے فرماندے سن یار انہاں حضور دی کی شان سمجھی ہوئے، اے کی بیان کرنے نے حضور دے بارے. ساڑھے بڑے اے ہو جائے سن تے جڑے صرف تماشا قیامت نو ویکھنا ہے نا بے ایماناں دا کہ نہ حق چھپایا کیویں. اوے اپنے آپ نو بدلو. جد حضور دی بات آئے تے پیو ماں کوئی محلے داری رشتہ داریاں نہیں ہوندیاں. حضور انہیں جانا انہیں مانا، حضور کی بات کرو، ہاں رسول اللہ کی بات کرو. سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تے میرے آقا تشریف لے آئے. پہلا سوال ہے کہ صحابہ نو کوئی اعلان کیتا کسی صحابی نے کھڑ کے حضور آ گئے؟ پھر صحابہ نو کیویں پتہ چلے حضور آ گئے؟ او دا جواب بھی حدیث پاک وچ موجود ہے، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص. میرے آقا جس گلی جو گزر جاندے سن امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. جب حضور تشریف لائے تو خوشبو آئی صحابہ نو. نماز کی تھی پڑھ رہے سن. ہاں اے تے پھر بعد عقیدے گھڑے گئے نا نماز میں خیال آ جائے. اے تے بعد عقیدے انگریزاں دے کہن تے گھڑے گئے. خیال آیا کہ نہ آیا؟ پھر خیال آن تو بعد کیا چلو یہ نماز تے صدیق اکبر پیچھے پڑھ لیندے ہیں باقی حضور پیچھے پڑھنی. انہوں نے کہا نا اینج ہاتھ مارے دوران نماز اینج کر کے یا اینج کر کے. تصفیق یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، دونوں طریقے. صدیق اکبر نے متوجہ کیتا حضور آ گئے. میرے آقا چلدے پہلی صف صحابہ اینج ہوندے گئے، حضور پہلی صف تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر انہاں اکھاں دے کونے وچوں پیچھے ویکھیا. ہاں جی ویکھے تو رسول اللہ تشریف لے آئے. صدیق اکبر انہاں پیراں تو پیچھے ہٹے. فرمایا اسبت یا ابا بکر. حضور نے فرمایا ٹھہرا رہو بھئی نماز پڑھا.
تو سیدنا صدیق اکبر ہاتھ چک دیتے نماز وچ ہی، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے یہ فرمایا میرے مصلے تے کھڑا رہو۔ یار غار تیری محبت قربان۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ یہ ہے ریڈ زون۔ میں ویسے تو دو تین گلاں کیتیاں، ریڈ زون ہے صرف کائنات وچ، ایتھے ریڈ زون۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ حضور دے امی جان دے خاندان چون، میرے آقا انہوں ویکھ کے فرماندے سن کسی دا اے جا ماما ہے تے سامنے لیاؤ، فاتح ایران اشرف مبشرہ وچن۔ فرماندے میدان بدر وچ جدوں بدر فتح ہو گیا تے میں رسول اللہ کو ایک تلوار منگی، حضور نے فرمایا آپ کو نہیں ملے گی۔ کہندے میں چل پیا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ میں نے حضور نے تلوار کیوں نہیں دیتی۔ کہندے بس میرے دل وچ خیال آنا سی تے پیچھے مینوں صحابی نے آواز لا دیتی کہ حضور واپس بلا رہے ہیں، تے میں کہا لو جی آیت نازل ہو گئی، یہ ہے ریڈ زون۔ ہاں خیال صرف آیا کہندے میرے دل وچ، کہندے میں جب واپس چلیا میں کہا آیت نازل ہو گئی کہ رب نے فرمایا میرے حبیب دے بارے سوچے کہ میں اے ریڈ زون ہے کائنات دا۔ بہت سارے بزرگ حج کرن بھی اسے واسطے نہیں گئے، کیوں جی؟ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب گئے سن نا حج تے وہ کوٹ میٹھا نالے تے رستے ڈاکوؤں نے کٹیا بھی صحیح تے نال مال بھی کھس لیا۔ ہن جا کے شکایت جے لا دیندے تے انہاں ڈاکوؤں دا بھی کچھ نہیں سی بچنا، سارا کچھ ہی۔ تے خواجہ غلام فرید صاحب نے انہاں ڈاکوؤں نے پوچھا بھئی تسی لٹ تے سانو لیا ہن رات دسو مختصر جا، ڈاکو خفیہ رات واقف تے ہوندے، انہاں کہا دسو تے صحیح لٹ بھی لیا نے ہن مدینہ پاک دا رات دسو مختصر جا۔ انہاں رات دسیا 2-4 پہاڑ اترے تے اگے مدینہ پاک آ گیا۔ تے خواجہ غلام فرید صاحب اپنے سارے مریدین نال، مریدین نہیں ہوندا، سارے پڑھے لکھے کہتے ہیں مریدین، مریدین تو مراد 2 مرید ہوندے۔ ایک بندے نے 1 لاکھ مرید ہے تو کہتے ہیں جی فلانے دے بڑے مریدین ہیں۔ ارادہ یرید و ارادتن فہو مرید مریدان مریدون، ہاں جی مریدین، ہاں مریدون سمجھ آئی؟ تو اودی جڑی حالت نسبی اور جری ہے وہ مریدین ہے۔ کو خدا دا خوف کرو، بڑھنا بندے نو مریدین بھی نہ آوے تو گلہ بندہ ناموس رسالت تے کرے۔ ساڑا منڈے کو کوئی سمجھو گل میری؟ ہاں کوئی اپنے آپ مولویاں دی غلطیاں نہ مت کڈو، مولویاں نو بھی چاہیے اپنے دینی مدرسے میں کمپیوٹر داخل کرن دے بجائے اپنا پرانا نصاب پڑھان۔ کمپیوٹر چلان والے بڑے ہاں حمد یحمد حمدن فہو حامدن پڑھن والا کوئی نہ رہیا، اتقا یتقی اتقان فہو متقن پڑھن والا کوئی نہ رہیا، افلاح یفلح افلاح فہو مفلح پڑھن والا کوئی نہ رہیا، ایکن یوکن یقانن فہو موقن پڑھن والا کوئی نہ رہیا۔ ہاں میں تانوں حقیقت گل دس رہا یار، ایک پریپ تے ایڈے ایڈے بچے جنہاں جناب نال فیڈر بھی چاہے ہوندا انہاں دے نصاب لمبے ہوندے پے تے دینی مدارس وچ کیڑا ڈیڈے درد انہاں نوں اٹھ رہا؟ دینی مدارس کیڑا مسئلہ ہے جو مختصر نصاب کی تسی کیتی جا رہے ہو؟ راتی چاہیدہ تو یہ سی کہ انہاں نوں قرآن پڑھان دے، اے راتی منزل پڑھدے 10 سپارے اپنے اسے چٹائی تے سو جاندے، سویرے پتہ لگدا ہو میں تے 5 سپارے پڑھ کے ستا ہوں، راتی یہ بھی کمپیوٹر چلان، کالجاں دے منڈے بھی کمپیوٹر چلان، دین دا کام کنے کرنا ہے؟ ہاں جی میں تو نہ ایویں نہیں بکواس کر رہا ہے حکمران جو کچھ بک بک کر رہا ہے، وہ پہلے اس طرح کر دیں بندے نو، سب کچھ بکا تھا، عزت اسلاف بھی بکی، بعد از گناہ ہاں جی زخم گناہوں پر فخر ہے۔ ہاں جی یعنی ایک تو بندہ گناہ کر بیٹھے پھر اس گناہ ہوتے جڑا زخم ہویا وہ بھی جناب فخر کر رہے ہیں۔ ہاں جی ہم کیا ترقی کر رہے ہیں جی بتائیں پاکستان میں کیا؟ ممتاز قادری پھٹے چڑھ گئے، ترقی ہوئی؟ اپنے چھوڑو یار چھوڑو دفعہ لعنت بھیجو تو بیٹھ جا، انہاں تے لعنت پہلے ہی بڑی ہے۔ ہاں انہاں تے جیڑی پئی ہے مدینہ پاک وہ تھوڑی ہے، ہاں جی یہ تھوڑی ہے انہاں تے۔ دسو گئے اے سن دوویں تے کو نعرہ کدھر لگ گیا؟ ہاں جی ممتاز قادری زندہ باد، ممتاز قادری زندہ باد۔ اے چوہے دوویں گئے ادھر، انہوں نے شرم نہیں آئی جدوں پھانسی دے کے تسی حضور دی بارگاہ وچ کی لین گئے ہو؟ تسی اگو آواز آ گئی تسی مردود ہو تے میری بارگاہ وچ محبوب اے وے جدا نعرہ لگیا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ لو جی گل میں لمبی ہون تہاڈا نہیں کرنی، تساں بھی جانا ہے تے میں بھی جانا ہے، نہیں گل لمبی ہون نہیں کرنی، بس اتنی گلاں تہاڈے نال کرنیاں کہ تسی سویرے اٹھ کے مینوں کچھ نہ کہنا کچھ نہیں۔
کہ جی مولوی صاحب آئے سن تو جان نہیں سن چھڑ دے. ہاں میں ویسے بھی تقریر کرن دا کوئی نہیں قائل, لیکن میں اس واسطے کرنا کہ قیامت والے دن حضور دی بارگاہ وچ پھر پیشی نہ ہو جائے کہ تو چل تے نہیں ہو سکتا, گل تو کر سکتے ہو. غازی تنویر صاحب جڑے نا, غازی تنویر صاحب جنہاں دا انہاں نے نام لیا, انہاں نے 2 خط میرے کو آئے پین, ویسے بھی انہاں فون تے میرے نال گفتگو کی تھی جیل چوں, تے میں فون بند نہیں کیتا, مت ایجنسیاں نوٹ نہ کر لیں بھائی کیا تعلق ہے. ہاں جی, جیڑا بندہ یرکو ہوئے او دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. ہاں جی, کیوں جی مولوی خادم دے خلاف پرچہ ہو جائے تو مولوی خادم اندر بڑھ جائے. کیوں جی دہشت, میں راتی بھی میرے گجرے والے تے پابندی ہے, دہشت گردی دا مقدمہ ہے میرے 3 بندے دے خلاف, یہ داخل نہیں ہو سکتا. میں راتی بھی گیا, میں آگا بچے لگ جائے. ہاں جی, میں گیا راتی تو میں تقریر کر کے آیا, تو میں انجی تقریر کی تھی جو میں تہاڈے نال کر رہا ہوں. تو میں انہوں نے نہیں کہا بھائی مجھے چھوڑنے کے لیے آ جانا ہے, پھر دیکھنا کوئی حالات خراب نہ ہو جائے. کیا حالات خراب ہو جائیں, جب بات کرنی ہے پھر حالات خراب ہونے کا کیا مطلب, پھر چاہیے بستر ہوتے ستا رہنا. ویسے میں اگر پیری مریدی شروع کرا نا تو مکے کوئی نہیں, تعویذ لکھنے شروع کرا تو میری مسیت بھی بھر جاؤ, حضرت صاحب پہنچے, حضرت صاحب. میں کہا نہیں گل وچ ہو رہے. کیوں جی, ہاں جی مولوی خادم صرف میں نو جدوں 23 جنوری نو نپ کے لے گئے نا کوٹ لکھپت جیل, تو میں نو وہ پوچھتا ہے سپریڈنٹ کیا کرتے ہو, میں کہا مسیتی جھاڑو دینا اور کی کرنا. اور ڈپٹی سپریڈنٹ کو پوچھے کی کہتا ہے کیا لکھوں بھائی اتنا لمبی بات, انہوں نے کہا موزن لکھ, اور کی لکھنا ہے موزن لکھ دے. موزن لکھ. کیوں جی, وہ کہتا ہے آپ کس جرم میں آئے ہو, میں کہا حضور کی عزت کے لیے آئے ہوں, اور کس جرم میں آئے ہوں. بیک کا نعرہ لگا, استاد العلماء نہ کوڑا, اور حضور کی بات کرو. میرے آقا دی گل کرو جب حضور کی عزت اور ناموس پر ہم پیرا دیں گے تو پھر کتےاں دا نام ہی آ ہی جانا ہے. فلانا کتے نے بڑا پیرا دیتا, فلانے کتے نے بڑا پیرا. جب حضور کی بات ہوگی تو پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے. کیوں جی, کیا بات ہے. ہاں جی, حضور کی بات کریں. ہاں نعرے اسی اس واسطے تا مکائن لبیک کہہ کے, آوی آوے مرے ہی مرے جیوے جیوے. حضور کی بات کرو, کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پام. حضور کی بات کرے, میرے آقا مولا کی بات کرے. میں تو ڈی چوک بھی صحافیاں دے سامنے یہی کیا. کیوں جی, میں کہا میرا تعارف ہے, سارے علماء قائدین بیٹھے, میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. میرا تعارف ہے وے, یہی تعارف جڑا قبر حضور خود فرما دینے بڑا بھونک کے آیا انہوں دھیان دے. قیامت والے دن بھی علیحدہ کر دے, بھونک دا رہا بڑا انہوں علیحدہ کر دے. اور کیسا کی کرنا ہے, حضور دی عزت اپنی اتنا حضور فرما دیں تو کوئی معمولی بات ہے. حضور کی بات کرو. آئندہ نعرہ نہیں لانا, میں معاف کر دیتا تو نعرہ نہیں لانا, مولویوں دے نعرے لانے ہی نہیں کسی دے. حضور کی بات کرو, میرے آقا مولا کی بات کرو. کیوں نعرے مالکاں دے ہوندے کتےاں دے نہیں ہوندے. کیوں جی, اور تسی پریشان نہیں ہونا. آلہ حضرت بریلوی اپنے آپ نو ادنا کتا کہندے ہیں. ہاں جی, ایتھے کوئی تسی سنا دنا یدنو دنو ونفا ودانن دی صرف صغیر آندی کوئی نہیں آندی. ہاں جی توانو آندی. ہاں جی, افعل تفضیل المذکر منو ادنا. اصل میں اد نو تھا, پھر واو تیسری جگہ سے آگے چلی گئی, اد نیو ہو گیا, پھر یا متحرک ما قبل مفتوح الف نال بدل گئی, تو کی بن گیا. آلہ حضرت کہندے ہیں حضور دے درد جتنے کتے میں انہاں وچوں کم تر کتا. آلہ حضرت بریلوی اپنے آپ نو کیا تے تسی پریشان رہے کرو مولوی خادم, میں تو پتہ نہیں مالک کتا بھی قبول کرن گے کوئی نہ کر. وہ تے آلہ حضرت بریلوی سن جنہاں نو قبول ہوئے. اس واسطے ایک پریشان بات میں کہتا تو لوگ کہتے منہ ایویں بڑھ جاندے. میں کہو چلے اوتھے تے کتا بھی قبول ہوئے تو بڑی بات کو معمولی گل سمجھنا ہے. ہاں اوتھے بے پرواہ چاند قبول کر رہا نہ چلے جاؤ, نہیں قبول. پھر اس واسطے میں ایک گل کرنا ہونا بھی انہوں نے خادمہ تے جناب نوکران دی کمی کوئی نہیں. میں جیل پریشان, میرے نہ بڑا ظلم کیتا انہوں نے جیل.
جو ظلم کر سکتے سن کیتا میرے نال ہر قسم دا انہوں نے ظلم کیتا تاکہ اے مولی خادم اندر سانو لکھ کے ایک باری دے دے کہ ایندہ میں حضور دی عزت گل نہیں کروں یا ممتاز قادری دا نا نہیں لواں گا میں کہا بچے لگ دے ہو اینج تو نہیں نہ ہونا اور دسو اندر میں ہتھ کڑیاں لان دا مطلب کوئی نہیں سی بندا ایتھے ہاتھ میرے بنن دا کوئی مطلب بندا ویل چیئر دے پیچھے میں کہا یار ایتھے میں بڑی تکلیف ہوندی اگے بنو میرے ہاتھ اے انہاں دی مہربانی پھر انہاں اگے میرے ہاتھ تے بن دیتے ایتھے ہن اندر میرے وچ اس بندے نو ہتھ کڑی لانے وچ جڑا بندہ چل بھی نہیں سکدا صرف پیچھے انہاں نو آرڈر سی بھائی انہوں ذلیل کرو اے بڑا ہی ناموس بلکہ باہر جڑا مینوں نپیا نا جس افسر نے موٹر وے تو او میں نو کہنے لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے جدوں گل کرنا تو نبی دی عزت دی کرنا میں کہا ذلیلا ٹھیکیدار تے کوئی نہیں چوکیدار ہاں میں ضرور دوں ایتھے میں نو ہتھ کڑیاں لان دا تک کی بندا ہے میں تو ویل چیئر تے بیٹھے ہاں لیکن انہوں نے پچھو آرڈر سی انہوں ذلیل کرو آخر تنگ آئے گا تے میں نو انہوں نے اے ہو جا جیل ہو کوٹھڑی رکھیا جتے حیوان بھی نہیں رسی رہ سکتا کوئی صفائی ستھرا پتہ نہیں کدوں دی پئی سی تے اے ہو جا کمل جنہاں نو ویکھ کے اوتے کرنا دا درکنار تے ایسی بھی سردی تے اللہ کی تو شکر ہے میرے کو اپنی گرم چادر سی میں ادھر گزارا کردا رہا او کمل تو تے بندہ ویکھ کے پریشان ہوندا سی اوتے کی کر سکنا سی کمل تے اللہ ایڈے ایڈے لال بیگ اوتھے جناب اوتے میں اوتھے بھی رہا میں لال بیگاں نو کیا میں آکھا انسان دے پتر بننا میں راتی سونا ہے اے نہ ہوئے تسی میرے منہ تے چڑھ دے رہو میں تانوں پتہ ہے میں کس واسطے آیا ہوں بہرحال انہاں دی مہربانی ہوئے نہیں ہو راتی میں ستا رہے وہ بھی ستے رہے انہاں دی مہربانی بندہ اتنی محبت یہ گلہ کرے ہی نہ جو کرے تو پھر برداشت کرے کیوں جی پھر امام احمد بن حنبل دی طرح کوڑے لگن تے کوڑے لگن تو بعد دوسرا لگن تو پہلے معاف کر دے من کیوں جی تے کوڑے کھا کے بھی پھر کہن الحمدللہ پھر گل یا تو بندہ بڑیاں بڑیاں گلاں کرے نہیں جی کرنے تو پھر بھگتنے بھی ہاں کیوں جی دہشت گردی دے مقابلے میرے تے ڈاکٹر صاحب دے خلاف بغاوت دا مقدمہ ہے بغاوت دی نہیں سیدھی سیدھی جڑا سیدھا سیدھی سزائیں بہت ہے ہاں جی بھائی اسی ڈی چوک کیوں تسی آئے ہو بھائی میں کہا جی اسی آنا 104 دن بیٹھنا جی بغاوت ہے تے جڑا 124 دن بیٹھا رہا بلے والا ہو کیوں جی 4 دن بیٹھنا بغاوت ہے میں تو ڈاکٹر صاحب پھر چلے گئے جب مقدمہ ہویا تو چلے گئے بھائی ٹھیک ہے نپو تو صحیح اسی پھر جواب دیں دیں تو لیکن انہوں نے نپیا کوئی نہیں انہوں صرف ڈران واسطے بھائی معذرت کر لمن معذرت کیڑی غلطی کریے بھائی لبیک نہیں کہنا بچے لگ دیو لبیک اسی ڈی چوک بھی کہنا ہے لاہور بھی کہنا ہے پورے ملک وچ کہنا ہے ہن نظام پارلیمنٹ دے اندر بھی کہنا ہے ہن تے سزا بدل گئی ہن نظام مصطفیٰ لے آنا ہے اس ملک وچ ہاں اسلام جڑا ہے نا اسلام وہ پاناما لیکس بڑھن ہی نہیں دیندہ اے گھر میری یاد رکھنا راتی حضرت عمر کرتا سواون تے سویرے ممبر تے نپ لیا جاندہ دسو جی کرتا بڑھیا کیڑے پاسو اسلام اتنا موقع ہی نہیں دیندہ ہاں اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ راتی بچے رو رہے ہوں تے اسلام حضرت عمر دی کانڈو تے بوری لاد دیندہ ہاں اے بچے روئے کیوں ہاں اسلام بہت ڈاڈا ہے اسلام معافی نہیں دیندہ کسی نے ہاں جی اسلام اتنا ڈاڈا ہے اسلام اتنا ڈاڈا ہے بھئی فتح بیت المقدس واسطے حضرت عمر جان 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن تو پھر منظر کے ہوئے کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ کیوں اے گل میری یاد رکھنا اسلام جڑا اسے ویلے نپ لیندہ حضرت ابو موسیٰ عشری نو حضرت عمر نے فرمایا سی بھئی اے دربان نہیں رکھنا اپنے گورنر سن جب پتہ لگ گیا بھائی انہاں دربان رکھیا تھے آپ نے مدینہ پاک بلا کے گورنری دا لباس اتار کے ٹاٹ پوا کے تے مال غنیمت دیا بکریاں کے لا دیتیاں فرمایا جاؤ جا کے چراؤ انہاں تھوڑی جی شرم محسوس کی تھی تے حضرت عمر فرمایا پریشان نہ ہو وہ توڑے پیو دادے ہی کم کر دے سن اے تے حضور دی وجہ تو سارا کچھ ملے آتا اسلام تے گورنر نو بکریاں چروا دیندہ ہاں ایتے گورنر بک بک کرے اے حضور دا اس دین واسطے سی ان کوشش کر رہے ہیں ممتاز قادری دی آخری خواہش بھی یہی ہے انہیں ملک دل وزیر اپنے بھائی نو کیا انہیں کہا بھائی جان حضور کی امت کو جا کر بتانا ہے کہ میں ناموس رسالت کے لیے جان دے رہا ہوں اور قبر میں مجھے نظام مصطفیٰ کا انتظار رہے گا جتنے بندے مرے نا جی آج تک پاکستان ہے بم دھماکیاں نال تے
اے جتنے مرے انہاں وچوں 1% بھی دین واسطے مرے ہوندے اج امریکہ بھی تواڈے پیراں چ ہوندا. اسلام بندے نہیں لیندا, یہ گل میری یاد رکھ. بدر وچ کتنے صحابہ شہید ہوئے بچے؟ نہیں جی انہاں کول سوال. 14 صحابہ شہید ہوئے نا بدر وچ, 14 شہید ہوئے. صرف 14 صحابہ نے خون دیتا بدر وچ, تے اودے بدلے چ رب نے صحابہ نو کی دیتا؟ 2 سپر پاور انہاں دے پیراں وچ سٹ دتیاں. اسلام بندے نہیں لیندا, اسلام بالکل نہیں لیندا. اے تے میں تاریخ وچ نہیں پڑھیا. ویسے کافر بندے مارن مسلمانوں نو علیحدہ ہے, اسلام اپنے بندے نہیں مارنا. اسلام تو انہاں دی حفاظت کرنا. اسلام نہیں بندے لیندا. تسی کہوے جناب پریشان اپنے, او بچے باہر نہ جاویں حالات نہیں ٹھیک, او باہر نہ جاویں حالات نہیں ٹھیک, او باہر نہ جاویں حالات نہیں ٹھیک. حالات ٹھیک کدوں ہوئے؟ اور بلے والا لے کے اتنے پارلیمنٹ چلا گیا تے اونوں جائز ہے تے مولوی خاتم ہوری اسی کو روندے گئے جی اتنے کڑیاں نچانے گئے, اسی لبیک کہندے گئے تے لبیک کہندے اٹھ کے آ گئے. اسی اتنے روندے گئے, اسی لبیک کہندے گئے. ایک بندہ لاہوروں 14 بندے دے کے ٹریا. القادری 14 بندے دیتے پڑے اپنے ماڈل ٹاؤن میں اپنے بیریل کی حفاظت کے لیے. تے میرے خیال ہے انہاں وچ حضرت خود بھی جنازے شریک نہیں ہوئے ہونے. جدو ممتاز قادری, تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا چلیا, تو 14 دے کے 10 تیرے بندے دے جنازے کتنے بندے آئے جنہیں حضور دی عزت واسطے دیتا ہو تو قیامت تک ریکارڈ توڑ گیا. اور قیامت نو اور کوئی درمیان آوے تو اسی مر جاواں گے تو آوے گا نا. ہاں اتنا بندہ, ہاں پچھلا ریکارڈ توڑ گیا. انہیں کہا اتنا بڑے بندے آج تک کسی دے جنازے چ نہیں آئے. امام احمد بن حنبل دے جنازے چ بھی 16 لاکھ ہی آئے, اس تو زیادہ کوئی نہیں آئے. ممتاز قادری تو کروڑ تک بندہ چلا گیا. اے ویسے اسی 60 لاکھ کہندے ہیں. ہاں جی 13 میل جنازے دیاں صفحہ بنانے کوئی گل کرنے تے جڑیاں اے تو گل ہی کوئی نہیں ہے. ممتاز قادری تے انج کر گیا تے جلیا جے تو 14 بندے مروا کے گیا تو انہاں دے جنازے چ کتنے, تو ممتاز قادری دے خلاف گلاں کرنا اور تیرے نال بڑھنا کیویں, آن والیاں نسلاں تیرے نال ہونا کیویں. اج بھی موقع ہے ممتاز قادری دے پیو کولوں معافی منگ لو. ہاں جی توبہ کرو. اے حکمراناں نو بھی ساڈی دعوت ہے, اسی انہاں دے خیر خائی دی گل کر رہے ہیں. ممتاز قادری نال تہاڈا پھڈا جڑا ممتاز قادری نال نہیں ہے, اے براہ راست گل کدھر ادھر چلی گئی. ہاں گل کدھر ادھر چلی گئی. اے دنیا تے کسی نے اپنا محافظ رکھیا ہوئے نا چوکیدار, انہوں کوئی چنڈا پایا جائے تے مالک جا کے گل نپ لیندا, آ میرا چوکیدار سی, ہوئے تو کیوں انہوں ماریا؟ تے جنہ دے چوکیدار ممتاز صاحب سن. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. میں بھی آ گیا تواڈے کول تقریر کرن تے تسی بھی تشریف رکھ دے ہو. میں ایک گل تواڈوں نظام مصطفیٰ دی سنا کے نا تے پھر تواڈے کول اجازت. جس نظام واسطے اسی بھٹی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اے سید صاحبان بھی سارے تسی بھی ہن اے دین لے آنا ہے. بس مولی خادم تے دی اے ڈیوٹی جڑی ہونے ہن اے تقریرہ کرنا, جدو نظام مصطفیٰ آ جائے گا پھر داتا صاحب دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے میں جھاڑو دیندا رہاں. بس حضور دا دین اتے لے آؤ, بس اتنا ہی مقصد ہے. حضور دا دین آ جائے اتے تے حضور دا دین جدو آئے گا نا تے گورنر دے پتر نو بھی کٹ پہ جائے گی. ایتے میں ایک گل کر کے تواڈے نال گل مکان لگا. حضرت عمر بن عاص فاتح مصرن, ہاں جی حضرت عمر بن عاص فاتح مصرن تے مصر دے گورنر بنے بعد وچ. آپ دے پتر نے غریب اینج گھوڑ دوڑ ہوئی نا, اینج گھوڑ دوڑ گھوڑے دوڑائے تے ایک غریب بندے دا گھوڑا اگے نکل گیا تے آپ دے بیٹے نے انہوں ڈنڈے مارے. تینوں پتہ نہیں سی میں گورنر دا پتر ہاں, میرے گھوڑے تو اگے تو گھوڑا کڈیا کیوں؟ اتنی گل ہوئی. وہ بندہ شکایت لے کے حضرت عمر دی بارگاہ وچ آ گیا. انہیں کہا جی گورنر دے پتر نے مینوں کوڑے ڈنڈے مار دیتے ہیں. تے حضرت عمر نے نہیں فرمایا 10 روپے لے لو دودھ پی لینا. ہن گورنر دا پتر تے پھر گورنر دا ہی ہوندا نا, اس نے کی کر سکنے. آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ نو بھیجا, فرمایا دونوں نو باپ بیٹے گورنر نو بھی لے آؤ تے انہاں دے پتر نو بھی نپ کے لے آؤ مدینہ پاک وچ. اسلام ہے وے جڑا گورنر نو بھی لے آندا نپ. ایتھے او دین لے آنا ہے. جی اے بک بک کے جدوں کر رہے سی او دے خلاف FIR کٹی جاندی, اینو نپ کے اندر دے 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 اس شیطان نو تے ممتاز قادری نو کم کرن دی کیڑی لوڑ سی؟ ذلیل دے پترو مجرم آپ ہو تے پہ گئے ممتاز قادری نو تسی.
سانو پھر کہندے ہو دین دی گل کیوں کردے ہو؟ ذلیل دے ہو بچو، تسی مجرم ہو کائنات دے بڑے، زرداری کیوں نہیں انہوں لگام دیتی؟ گورنر استا سی او سورا، او سور نو ٹھل، تو جدو نہیں ٹھلیا حضور دی خلاف انہیں گل کی تھی، پھر فیصلہ تو آیا، مارو انہوں گولیاں۔ مجرم تسی آپ ہو، مجرم آپ ہو، اور پہ تسی ممتاز قادری نو گئے ہو۔ اگر ممتاز قادری دہشت گرد ہوتا اور مجرم ہوتا تو رسول اللہ نے اس کو کبھی بھی دیدار نہیں کروانا تھا۔ ایس جذبات آ کے نا تا پھر نظام مصطفیٰ ہوئے گا، پیرنچ پینڈ نال نظام مصطفیٰ۔ کیوں جی اپنی عزت کتنی ہے؟ فوج دے خلاف گل کی تھی زرداری نے، اج تک زرداری نو معافی نہیں مل رہی، اپنی انہاں دیاں عزتاں اتنیاں، تے دسو یار رسول اللہ دے خلاف گل ہوئے تو تسی کہو جی نرم بات کرو۔ ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ انہاں دے خلاف گل ہوئی، زرداری منتا پیا کرنا ہے، کہندے نہیں تو ساڈے بے ادبی کیتی کیوں ہے؟ تے تہاڈی بے ادبی کوئی کرے تے تسی انہوں ملک وچ نہیں وڑن دیندے، تے جڑا رسول اللہ دے خلاف بات کرے تسی کہندے ہو نہیں جی نہیں، ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس دے اوتے ساڈے علماء تے مشائخ نے کوئی گل کیتی ہوندی نا انہاں نال جا کے، اسی تے چاہندے ہیں انہاں نال ساڈی بیٹھ کے گل ہوے، پھر انہاں نوں دسیے ریڈ زون کینوں کہندے، اور پھر انہوں دسیے ڈی چوک کنوں کہندے، پھر انہوں دسیے سپریم کورٹ کنوں کہندے، پھر انہوں دسیے اسمبلی ہال تہاڈا کنوں کہندے۔ لیکن اسا دین دی گل جدو معذرت خواہاں انداز نہیں جی دین اسلام جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ امن کا درس دیتا ہے، حضور کے خلاف بھی کوئی بات کرے۔ میں تساں کدھر کوڑے والا واقعہ پڑھیا؟ علماء نے کدھر پڑھیا کوڑے والا واقعہ؟ مائی کوڑا سٹ دی سی، کتے پڑھیا؟ کیڑی کتاب؟ اور رسالے چ پڑھیا نا؟ کسی مستند کتاب دا میں پوچھ رہا؟ میں نہیں پڑھیا جی، اگر پڑھے میں نے کوئی مستند کتاب دا حوالہ چاہیے بھائی کس یار تسی کمال والی بات ہے، ایڈا وڈا کوڑا حضور وال عورت سٹے تے صحابہ ویکھدے رہن، او تو ہاتھ برداشت نہ کر سکے۔ میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود نے ہاتھ کیتا حضور دی مبارک داڑھی وال، تے پیچھے سکا بتیجے کھڑے سن حضرت مغیرہ بن شعبہ، انہیں یہ نہیں کہا چاچا ہے، چٹی داڑھی ہے، رشتہ دار ہے، حضور کو پوچھے بغیر سکے چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا، فرمایا آخر یدک عن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے، دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کا ہاتھ رسول اللہ سے۔ جو ایسے ہاتھ برداشت نہ کر سکے وہ کوڑا دیکھتے رہے جی۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ کون سی تم دین بیان کرتے ہو لوگوں کے سامنے کہ جی عورت کو کوڑا سٹتی رہی؟ میں کہا اینج گال کردیاں عروہ بن مسعود دی آواز بلند ہو گئی حضور دینا میدان حدیبیہ، ظاہر ہے وہ سفیر بن کے آئے تے اے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، صحابہ آیت نہیں سی پڑھی کہ تے ایمان والے نو حکم ہے حضور دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی، لیکن حضرت اسید بن عزیر جدوں ویکھیا کہ عروہ بن مسعود حضور دی آواز تو اونچی کر رہا ہے تے آپ نے عروہ بن مسعود دے موڈے تے ہاتھ ماریا، انہیں کہا تو جاندا ہے گل کدے نہ کر رہا؟ جو ہون آواز اونچی ہوئی میں تیری دھون لا کے رکھ دیا۔ تو میرے آقا بھی نہیں فرمایا اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایت تو مسلمانوں والوں کے لیے نازل ہوئی، تو صدیق اکبر بھی نہیں انہوں نے کیا اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایت تو ایمان والوں کے لیے نازل ہے، یہ تو ابھی کافر ہے۔ کیوں جی میں نہیں پڑھا کسی صحابی نے انہوں نے اعتراض کیتا ہوئے۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ حضور دی عزت جتنا بھی مبالغہ کر دے چلے جاؤ، رسول اللہ نو ہی پسند ہے تے اللہ نو ہی پسند ہے تے صحابہ نو ہی پسند ہے۔ کیوں جی؟ ہاں حضور کی محبت جتنا بھی کوئی غلو کرے سب کچھ پسند ہے۔ میں انہیں موضوع دوسرا ہے انوار احمدی ہے مولانا انوار اللہ چشتی قادری دی، وہ اگر علماء نو میسر ہوئے تو وہ کتاب ضرور پڑھن، وہ آپ نے بڑے بڑے جڑے نا نکتے اٹھائے کہ جدو رسول اللہ نے حضرت علی نو فرمایا ام ہو یا علی، فرمایا علی اے نام مٹا دو لکھے ہویا میرا، امر تے ایسی صحیح تے مولا علی کیا میں کام نہیں کرنا۔ صدیق اکبر نو فرمایا مصلی تے کھڑے رہو، صدیق اکبر تے بظاہر تے اے وے کہ دوویں گلاں حضور دیاں نہیں منیاں نہ مولا علی۔ ہاں مولانا نے بڑے نکات اٹھائے جی، کمال گل کیتی ہے، میں بندہ نچن لگ پوندا، انہاں کیا بظاہر تے انجے ایتھے تے خیال آوے تاں بھی پکڑ ہو جاندی تے صدیق اکبر پیچھے آئے، حضور نے فرمایا ٹھہرو، پھر پیچھے آ گئے، مولا علی نے فرمایا ام ہو یا علی، امر تے ہے نا بھائی، کم از کم استحباب واسطے تے ہے، لیکن حضور دا اشارے نہ جڑے جانا دیندے سن انہاں کیوں نہ مٹایا؟ مولانا نے لکھیا جدے تعظیم مصطفیٰ ہوئے او بظاہر جنج بھی ہوئے رب نو بھی قبول ہے تے حضور نو بھی قبول ہے۔ کیوں جی؟ لو جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔